کہ ملا نصیر الدین صاحب جو تھے نا, ان سے کسی سیاستدان نے کہا کہ آپ کا یہ پاجامہ اور یہ آپ کی اچکن بڑی خوبصورت ہے, میں نے کسی جلسے میں تقریر کرنی ہے, آپ یہ مجھے ادھار دے دیں, میں آپ کو وقت پہ واپس کر دوں گا. تو اب وہ کیا ہے کہ وہ جہاں بھی جلسے میں تقریر کر رہے ہیں, لوگوں نے کہا کہ اچھا, تقریر کے دوران ملا نصیر الدین ان کو اسٹیج پہ بلاتے ہیں کہ میں ایک سیاستدان کو بلانا چاہتا ہوں اور یہ زبردست, لیکن ان کا جو پاجامہ ہے وہ میرا ہے, وہ میرا پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے. جب وہ تقریر کر کے چلے گئے, انہوں نے کہا ملا نصیر الدین سے کہا یار یہ کیا ضرورت ہے کہ یہ پاجامہ میرا ہے, کتنی بری بات ہے, احسان کر کے جتلانا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آئندہ نہیں بتاؤں گا کہ میرا پاجامہ ہے. دوبارہ تقریر کے لیے بلایا کہ میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں اور یوں, ان کا جو پاجامہ ہے وہ انہی کا ہے, وہ میرا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جو پاجامہ انہوں نے پہنا ہوا ہے وہ ان کا ہے, وہ میرا نہیں. اب لوگ شک میں پڑ گئے, یار یہ پاجامے کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے؟ تو وہ سیاسی لیڈر نے کہا کہ بھائی یہ کیوں بتاتے ہو کہ میرا ہے تمہارا, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو, اس کے بارے میں کوئی تبصرہ ہی نہیں کرو. اچھا بھائی, دوبارہ تقریر ہوئی تو ملا نصیر الدین نے اسٹیج پہ اعلان کیا میں ایک شخصیت کو بلا رہا ہوں, یہ ایسے ہیں یہ ویسے ہیں, اور ان کے پاجامے کے بارے میں کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اب تو اور خطرناک ہو گیا نا. مشقت مقام پہ جتنی مرضی ہوگی, روزہ رکھنا پڑے گا. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ اگر کوئی کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے لیکن سفر میں نہیں ہے, وہ کوئلے کی کان میں کام کرتا ہے, اسے پتا ہے کہ میں کوئلے کی کان میں اتروں گا, 1 گھنٹے کے بعد زبان میری پیاس سے خشک ہو جائے گی, روزہ چھوڑنے کی اجازت اسے بھی نہیں ہے, کیونکہ نہ وہ مسافر ہے نہ وہ بیمار ہے. تبھی ہم کہتے ہیں فقہا سے دین سیکھو. وہ فقی ان کو کہا اس لیے جاتا ہے, فقی کہتے ہیں, فقہ کہتے ہیں سمجھ کو, فقہا سے دین سیکھو. وہ قرآن اور سنت کے مزاج کو زیادہ سمجھتے ہیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ کرے گا کیا؟ وہ کوئلے کی کان میں جب اترے گا صبح سحری صادق کے بعد, پہلی بات تو ہم کہیں گے بھائی نائٹ ڈیوٹی کرو, دن میں کرو ہی نہیں یہ کام. لیکن اگر مجبوری ہے, آپ کو کمپنی اجازت نہیں دے رہی یا جاب سے جانے کا خطرہ ہے, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ روزہ رکھیں گے, کوئلے کی کان میں اتریں گے, اور جب حالت ایسی ہو جائے کہ آپ کو ڈر ہو کہ میں یا تو مر جاؤں گا یا بے ہوش ہو جاؤں گا یا بیمار ہو جاؤں گا یا بی پی لو ہو جائے گا یا کوئی بیماری پیدا ہونے کا خطرہ ہو جائے, تو آپ روزہ توڑ دیں. کیونکہ روزہ توڑنے کی اجازت شریعت نے ایسے موقع پہ دی ہے, چھوڑنے کی اجازت نہیں. آ رہی بات میرا خیال, قانون کو فالو کرنا پڑے گا. جتنا بتا دیا اپنی طرف سے گنجائش تھوڑی نکالیں گے ہم. علماء نے کیسی پیاری بات لکھی, فرمایا ایسا شخص روز روزہ رکھ کے روز توڑ دے گناہگار نہیں ہوگا, چھوڑ دے گا تو گناہگار ہوگا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ روز روزہ رکھ کے جب حالت ناقابل برداشت ہو جائے توڑ دے, چاہے 1 گھنٹے بعد ہو جائے, 50 منٹ بعد ہو جائے, 4 گھنٹے بعد ہو جائے, توڑ دے روزہ. چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. یہ اسلام ہے بھائی, لگے بندے قانون ہے اس کے. وہ ہے نا ایک لکھنؤ کا آیا, لکھنؤ کے لوگ بڑے اردو خاندانی ہوتی ہے نا, وہ آیا کراچی میں یا کہیں پنجاب میں گیا, پنجاب میں تو وہاں کیلے بک رہے تھے. کہتے ہیں آپ کیلے عددن دیتے ہیں یا وزنن؟ یعنی وزن کے ذریعے دیتے ہیں تول کے, یا یہاں عدد گن کے دیے جاتے ہیں؟ تو بھائی جان اب سبزی والے سے پوچھ رہا ہے, وہ پھل والے سے, ریڑی والے سے, لکھنؤ کا, کہہ رہے آپ کے ہاں کیلے عددن بکتے ہیں یا وزنن؟ اس کو کیا سمجھ, کہہ رہے پتہ نہیں عددن وزنن, دنادن بکتے ہیں, دنادن. لینا لو ورنہ نکلو یہاں سے.